حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، گزشتہ دنوں سے میڈیا میں خبر گردش کر رہی ہے کہ ملتان کے نشتر اسپتال سے متعدد لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن کے حوالے سے اسپتال انتظامیہ و پنجاب حکومت شدت سے کام لیتے ہوئے مسئلے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لاشوں کے حوالے سے اسپتال انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک مشیر کے موقف میں موجود تضادات نے اس معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر کے مطابق لاشیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جبکہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق لاشوں کی تعداد 4 ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لاشوں کی تعداد 4 ہو یا 400 ہو، لیکن اس حالت میں لاشوں کی برآمدگی کئی سوالات جنم دے رہی ہے اور یہ سنگین انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، جبکہ صوبائی سطح پر بنایا جانے والا کمیٹی ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح انسانی لاشوں کی برآمدگی سے حکومت نے فوری طور پر کارروائی کے بدلے 3 دن تک اسپتال انتظامیہ کو رپورٹ جمع کرانے کی تاکید کی ہے، جو انتہائی شرمناک ہے۔ صحافی حضرات، جب بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں لاوارث یا نامعلوم لاشیں مل جاتی ہے تو اس کی شدت بلوچستان میں ضرور محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں ہر وقت اسی طرح مسخ شدہ لاشیں دشت ویران اور ندی نالوں سے برآمد ہوتے ہیں جو لاپتہ افراد کی ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کو نامعلوم قرار دے کر خاموشی سے دفنا دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں اکثر لاپتہ افراد کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کے اعضاء نکالے جاتے ہیں اور لاشوں کو ویرانوں میں پھینک دیتے ہیں، جبکہ بلوچستان میں اکثر و بیشتر اجتماعی قبریں بھی دریافت ہوتی رہی ہیں، جہاں پہلے سے لاپتہ افراد کو مار کر اجتماعی طور پر دفنایا جاتا ہے۔ 2018 میں پنجگور اور 2013 میں توتک سے ایسی قبریں دریافت ہوئی ہے جہاں درجنوں جبری طور پر لاپتہ افراد کو مار کر دفنایا گیا تھا، جس کے سبب حالیہ واقعے سے بلوچستان میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ اذیت میں مبتلا ہے۔ صحافی حضرات، اس سنگین معاملے کو متنازع بنانے کے لیے میڈیا میں مختلف بیانیہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ ہم یہاں واضح کرتے ہیں کہ لاشیں 4 ہو یا 400، لیکن جس طرح ان کو قتل کر کے ان کے جسم سے اعضاء نکالنے کے بعد نامعلوم قرار دے کر اسپتال کی چھت پر پھینکنا انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے، جس کی فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نشتر اسپتال سے برآمد لاشوں کی شفاف طریقے سے DNA ٹیسٹ کرائے جائے اور اس بات کو واضح طور پر سامنے لایا جائے کہ ان لاشوں کو کہاں سے اور کیسے لائے گئے ہیں، جبکہ اس واقعے کی ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر اس مسئلے کو سرد خانے کی نظر کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کے شفاف تحقیقات نہیں ہوئے تو اس کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاجی سلسلوں کا آغاز کیا جائے گا۔ شکریہ۔ دیکھیے، ہم خدشہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے 2 دہائیوں سے ایک لاشوں کا جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ یہاں دیکھا گیا ہے کہ بلوچستان سے منسلک جتنی لاشیں ان کو کبھی کسی علاقے میں توتک سے یا اس طرح بہت سے علاقوں سے ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، تو ہمارا خدشہ یہی ہے، چاہے وہ بلوچ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی کے تو پیارے ہیں۔ ان کا ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پھر کبھی بھی کسی بھی لاش کو لاوارث قرار دے کر اس کو دفنایا نہ جائے۔ ایک DNA کا ایک ریاست ہے، اس کے اندر ایک بڑا نظام ہے، وہ DNA کے ذریعے لاشوں کی تشخیص سب سے پہلے کرائے، اس کے بعد ان کے متعلقہ جو ان کے خاندان ہیں، لواحقین ہیں، ان کو دے کر پھر ان کی تدفین ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ اس پہ کیوں ٹاسک کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایک بیسی کا معاملہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور کمیٹی MS کی وہ سرپرستی میں بنائی گئی ہے۔ ایک اسپتال کا MS کمیٹی کا سربراہ ہے، تو ہمیں اس پر بہت زیادہ خدشات لائق ہے کہ، اور ایک تو پہلا وہ ہے کہ جتنی بھی کمیٹیاں یہاں بنائی گئی ہیں وہ کبھی بھی شفاف طریقے سے اپنی تحقیقات نہیں کرتے ہیں، اور جو وہ تحقیقات کرتے ہیں اس کے بعد ان کی رپورٹ کبھی بھی میڈیا میں سامنے نہیں لائی جاتی ہے۔ تو کمیٹی سے پہلے ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے اسی کے سرپرستی میں سب سے پہلے لاشوں کا DNA کرایا جائے اور یہ معلوم کرایا جائے کہ یہ لاشیں وہاں کہاں سے جو ہے نا کہاں سے ان کو لایا گیا اور کس طرح اس طرح جو ہے نا ان کو پھینک دیا گیا ہے۔ آپ نے یہاں پر بولا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے تحقیقات کر رہا ہے، تو کئی سپریم کورٹ کی تحقیقات پہ آپ لوگوں کو اطمینان ہوگا؟ دیکھیں، ہم سیاسی ورکر ہیں اور ہم ظاہر ہے اسٹیٹ کے اندر پیسفل ایکٹیویزم کر رہے ہیں، تو ہم
ہم اس اسٹیٹ کی جوڈیشری پر جو ایک اعتماد ہے وہ ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے. باقی جو جتنے بھی پلرز ہیں اسٹیٹ کے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اپنے کام کو نہیں کیا ہے. تو ہم اسی وجہ سے ہمارا مین ڈیمانڈ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا اس کی کمیٹی بنائی جائے اور سپریم کورٹ ہی تحقیقات کرے. اور ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مین ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے بعد سے بلوچستان میں یا کہیں بھی پاکستان میں کوئی بھی اگر لاش ملے تو اس کی پنجاب کی جو حکومت ہے کیا سپریم کورٹ پر کمیٹی بنائی جائے یا حکومت پر پنجاب اس کی تحقیقات کرے؟ سر ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس کی تحقیقات کرے. لیکن انیشیلی جو لاشیں وہاں موجود ہوئے پنجاب حکومت جو ہے نا ان کے ڈی این اے تو وصول کر سکتی ہے, ان کے سیمپل لے کر ان کو ظاہر ہے وہ سارا سپریم کورٹ جو ہے نا خود نہیں کرے گی اس کو. کیا تجاویز دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان